الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹا پارہ آج شماری تراویح میں پڑھا جائے گا اور 7ویں پارے کا پہلا رکوع۔ سورۃ النساء چل رہی ہے اور سورۃ النساء کے آخر میں منافقین کے احوال تھے، اس کے بعد آگے بیان کیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی برائی کو بیان کیا جائے اور سرعام بیان کیا جائے۔ چنانچہ برائی کی تشہیر پسندیدہ نہیں، کسی کو بدنام کرنا پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مجرم کیوں نہیں ہے، لیکن اس کو بدنام کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور دہائی دیے بغیر اس کو اپنے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا تو چنانچہ وہاں پر اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کو بدنام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ چنانچہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ پوسٹیں در پوسٹیں، ویڈیو در ویڈیو، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی کو بدنام کرنے کا کوئی چیز ہو، وہ ہمارے ملک میں سرعام چلتی ہے اور دیندار لوگ اس کو سرعام نشر کر رہے ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے سرعام نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی پوری بات اللہ رب العزت نے اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور پھر آگے جو ایمان والے لم یفرقوا بین احد منهم، کسی بھی قوم کے متحد ہونے کے لیے ایک بات شرط ہے کہ برائی کو سرعام نہ کیا جائے، غلطیوں کو چھپایا جائے، غلطیوں کو چھپایا جائے۔ ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتا ہے جرم، دونوں باتیں یہاں ایک ہی ہیں۔ جرم کی سزا ضروری ہے لیکن جرم کی تشہیر جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ بات سمجھائی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہود کا ذکر کیا کہ ان میں یہ برائی تھی، ان میں یہ برائی کثرت سے تھی۔ چنانچہ اس میں شناعت یہ ہے کہ جب کوئی برائی کثرت سے پھیلائی جاتی ہے تو لوگ اس کا ثبوت نہیں مانگتے، لوگ اس کے حوالے سے بالکل انکانشیس ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی کسی پر بھی الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، چنانچہ ایک محاورہ مشہور ہے بد سے بدنام برا، کہ اگر کسی کو بدنام کر دو بس۔ چنانچہ یہ المیزان جو کمپنی ہے پاکستان کی، بہت مشہور پروڈکٹ ہے، اس کے کمپیٹیٹرز نے مشہور کر دیا یہ قادیانی شیزان سے مل رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ اس کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، ایک دن میں کروڑوں کا نقصان ہو گیا کہ ہم لوگ بغیر تحقیق کے کسی کو بدنام کرنے لگتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی، اللہ نے پورے سپارے کا نام رکھ دیا لا يحب اللہ، کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم لوگ اس میں خاص طور پر ہم پاکستانی قوم اس میں کثرت سے مبتلا ہیں، غیور اقوام ایسا بالکل بھی نہیں کرتی۔ چنانچہ اسی طریقے سے مشہور کیا گیا کہ یہود جو ہے وہ یہودیوں نے اسی شہرت کی بنیاد پر، غلط شہرت یعنی بدنام کرنے کی بنیاد پر انبیاء کو قتل کیا، اور حالانکہ انبیاء بالکل برحق تھے لیکن چونکہ لوگوں نے بدنام کیا، چنانچہ وہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ آج بھی میری بات ہو رہی تھی، ایک صاحب جو قادیانی ہے اور مدینہ شریف میں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، کہنے لگے جی ہم تو قادیانی مسلمان ہیں، صرف پاکستان کے مولویوں کو تکلیف ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا بس آپ اتنا سا کہہ دیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے، کیونکہ طویل بات تھی، یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی زندہ بندہ نہیں ہے، یہ ایسے مولویوں نے کہا، تو قرآن اس بارے میں یہ آیت کہہ رہا ہے کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، جو قرآن نے کہا نہ تم نے اس کو قتل کر سکے نہ تم اس کو سولی دے سکے، جب تم ایسا کر نہیں سکے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ جب قرآن نے یہ بات واضح کی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ آپ منکر قرآن ہیں، جب منکر قرآن ہے تو منکر قرآن تو کافر ہے۔ پھر اس کے بعد نصارہ کا تذکرہ کیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
یوم القیامہ نصارہ کا ذکر کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی کچھ سزائیں، ان کے کچھ جرائم وہ ذکر کیے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا تو اس کے بعد کچھ دیگر انبیاء کا ذکر بھی کر دیا بطور تمثیل کے صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی تخصیص نہیں ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق۔ پھر اس کے بعد یہ ساری بات کرنے کے بعد جو بنیادی مرض ذکر کیا وہ یہ کیا کہ غلو فی الدین یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک غلطی اس حد تک ہے، اس کو یہیں تک رکھا جائے، ایک نیکی اس حد تک ہے، اس کو یہیں تک رکھا جائے، یہ بات کلیئر رہے۔ ہم دیندار قسم کے لوگ، دیندار تو ماشاءاللہ سب مسلمان، لیکن یہ جو قسم ہماری بنی ہوئی نا، یہ ٹوپی والے مولوی صاحب یہ دیندار، یہ جو ہم دیندار قسم کے لوگ ہیں، یہ ہم نفلوں کو فرض بنا دیتے ہیں، کسی اچھے کام کو فرض عین کر دیتے ہیں، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کسی نفل کو فرض کرنا جائز نہیں تو کسی غیر لازم کو لازم کرنا بھی جائز نہیں، ایسے ہی کسی غیر منکر کو منکر قرار دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے نا یہ کام، لہٰذا میں کہوں گا یہ کام تو حرام ہے، اور چونکہ مجھے پسند ہے یہ کام تو میں کہوں گا یہ کام فرض ہے نہیں۔ جس کی چیز کی جتنی ترغیب ہے اس کی اتنی ہی ترغیب ہونی چاہیے، جس چیز کی ترغیب اتنی نہیں ہے اس کی بلا وجہ ترغیب اتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں، اتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ چندہ دینے والا وہ تو پکا جنتی ہے اور جو چندہ نہیں دیتا وہ پکا جنتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو صدقہ دینے کی فضیلت ہے بس فضیلت کی حد تک ہو، اس سے اوپر نہ جائے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں ان کو اس کی حد تک رکھا جائے، غلو فی الدین نہ ہو۔ چنانچہ اسی لیے دین کے پھیلانے کے لیے ضروری ہے بنیادی علوم۔ یہ سورۃ النساء ختم ہوئی، سورۃ النساء کے آخر میں پھر وہی حقوق کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وراثت کے معاملات اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ سورہ مائدہ شروع ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ یہ سورت اگر آپ اس پوری سورت کا مطالعہ کریں تو پوری سورت کے اندر اگر جو چیز مشترک ہے وہ ہے پاکیزگی۔ اس صورت کے اندر بدنی پاکیزگی، مالی پاکیزگی اور عقائد کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی اور اسی طریقے سے قوانین کی پاکیزگی، ہر چیز کے اندر پاکیزگی رکھی گئی ہے۔ اس صورت کا نام سورہ مائدہ ہے، مائدے کا مطلب دسترخوان، کیونکہ اس صورت کے اندر ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے دسترخوان مانگا تھا، تو اس کا ذکر ہے اس وجہ سے۔ چنانچہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاملات کی پاکیزگی، کہ معاملات میں پاکیزگی رہے۔ پاکیزگی کیسے رہتی؟ ضریبت بے ایمانی کے ذریعے سے نہیں رہتی، بلکہ وہ پاکیزگی صدق نیت کے ساتھ جب انسان معاملہ کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ معاملے میں کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر معاملات کی پاکیزگی سے آگے کھانے کی پاکیزگی کا ذکر ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ گوشت تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اب جب حرمت اور حلت کی بات آتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو حرام ہے لیکن فلاں بندے پسند کرتے ہیں یہ چیز، جیسے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے کتوں سے بچپن سے بہت لگاؤ، لیکن چونکہ اسلام کتوں کو منع کرتا ہے اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مجھے تو کتوں سے لگاؤ ہے۔ تو ایک صاف سی بات ہے، ان سے بات کی کہ اگر کسی شخص کو خنزیر سے لگاؤ ہے اور اسلام نے تو خنزیر کو منع کیا، اسی طریقے سے کسی شخص کو شیر سے بہت لگاؤ، مگرمچھ سے بہت لگاؤ ہے، اور پاکستانی قانون اور ملکی قوانین منع کرتے ہیں، آپ اس کی پیڈنگ اگر کریں گے تو اپنے حدود میں کریں گے، وہ شیر آپ کا باہر نکل گیا تو گورنمنٹ آپ کو پکڑے گی نہیں پکڑے گی؟ بالکل پکڑے گی۔ تو ایک پاکیزگی ایک وہ چیز ہے جس کے قوانین متعین ہونے ضروری ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے قوانین مقرر کیے کہ بھئی یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، لیکن بہت سی طبائع ایسی ہوتی ہیں جو بہت گندی ہوتی ہیں، جو بالکل مختلف ہوتی ہیں، گندی نہیں ہوتی لیکن مختلف ہوتی ہیں۔ اب وہ پاکیزگی، وہ کہتے ہیں ہم بچھو بھی کھائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سانپ بھی کھائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم مینڈک بھی کھائیں گے، اور ہمارے لیے وہ کراہت ہے، لیکن وہ تو ان کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے۔ تو یہاں پر واضح کر دیا کہ یہاں پر لوگوں کا دھیان نہیں رکھنا، جو قوانین ہم بنا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں بس اس کو دیکھو۔ یہاں ہر بندے کی عقل مختلف ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس نے قوانین بنا دیے کہ یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام۔ چنانچہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرا دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ 100%
ایک ایک چیز ایکوریسی کے ساتھ بتائی ہوئی ہے، لہذا آج 1400 سال گزر گئے، کوئی ایک جگہ انگلی نہیں رکھ سکا کہ بھی یہ غلط ہے اور اس طریقے سے۔ یہ ہوگی کھانے پینے کی پاکیزگی۔ اب جسم کی ظاہری پاکیزگی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، پانی موجود نہ ہو تو فتیمموا صعیدا طیبا، اس کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد دلوں کی پاکیزگی، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ، یہ آگے ہم نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے یاد رکھو گے تو دل پاک رہے گا، ہمیں یاد رکھو گے تو دل پاک رہے گا۔ پھر اس کے بعد اعمال کی پاکیزگی، اعدلوا واقرب للتقوی، اعمال میں اعتدال ضروری ہے۔ اعمال میں اعتدال مطلب ہر چیز میں اعتدال ضروری، مطلب یہ کہ وضو کریں تو ایک دفعہ وضو کرو بھائی، ایسے نہیں کہ وضو پہ وضو، وضو پہ وضو، حلال چیز اتنی ہے اب وہ جناب ڈونگے پہ ڈونگا، ڈونگے پہ ڈونگا، نہیں، اعتدال ضروری ہے ہر کام کے اندر۔ انصاف ہے تو بس انصاف پہ بات کریں، نہیں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ پھر نظام کی حفاظت، یہ سب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا جب تم ان پاکیزگیوں کا خیال رکھو گے تو نظام کی حفاظت، تمہارے نظم کی حفاظت، تمہاری سلطنت کی حفاظت ہم کریں گے۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، چنانچہ پورا واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے میں گئے، آپ نے تلوار لٹکا دی اور لٹکانے کے بعد آپ درخت کے نیچے لیٹ گئے، کیونکہ بارش ہوئی تھی تو کپڑے بھیگ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا سب الگ ہو جاؤ تاکہ ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں، تو کپڑے لٹکا دیے، آپ وہاں پر آرام کر رہے تھے تو ایک کافر آیا، اس کافر نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا، تلوار اس کے ہاتھ سے گری۔ تو یہ اس آیت کو یہاں لانے کا مقصد، جب تم تمام اعمال ظاہر میں باطن میں پاکیزگی لے کر آؤ گے تو تمہارے اعمال و سلطنت کی حفاظت اللہ فرمائیں گے۔ چنانچہ پیچھے جب ایسا ہوا اس کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، اس کا یہاں پر ذکر ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے 12 نقیب ان کے مقرر کیے۔ چنانچہ 12 نقباء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر، ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نقباء جیسے کہ 10 مبشرہ ہیں، ان کا ذکر اس کے تحت آتا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر جیسے 12 امام متعین کیے، وہ برل درست نہیں ہے۔ پھر جب اتنا سب کچھ ہو جائے تو ہونے کے بعد عمل اور اعمال میں جب خرابی آتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم، جب انسان ان میں سے کسی ایک عمل کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جو پیچھے جتنے اعمال بتائے گئے، ایک عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ ایسی قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں قوموں کو تباہ کیا اور پھر بتایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون، اہل کتاب تمہارے ساتھ سارے معاملات طے تھے لیکن تم نے وہ باتیں چھپائیں، تم نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے، تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے اپنی جو آیات کی ان کو چھپانا شروع کر دیا، احکامات کو واضح نہیں کیا۔ یہاں سے آگے ایک بات سمجھائی ہے، وہ بات بڑی زبردست ہے۔ جب بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اپنے اختیار سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا اختیار نہیں، ہاں کوئی مریض ہو تو ایک الگ بات ہے۔ جب بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اور جب بندہ ہدایت پہ آتا ہے تو اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مسئلہ بڑا زبردست حل ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم اہل حدیث ہوں، ہم دیوبندی بنے، ہم بریلوی بنے، ہم کیا بنے؟ تو بڑی آسان بات، آپ کچھ بھی بن جاؤ لیکن اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ بقیہ یہ اس نے محنت کی، اس کو اختلاف ہوا، یہ بریلوی بن گیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی مسلمان۔ اس نے محنت کی، اس کو یہ سمجھ میں یہ دیوبندی بن گیا، تو یہ سب اہل سنت والجماعت، یہ اس نے محنت کی، یہ جماعت اسلامی میں چلا گیا، اس نے محنت کی، اس کو اہل حدیث سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ایک معیار واضح ہو گیا کہ آپ کے سامنے حق واضح ہے، آپ اس کے مطابق چلو، آپ کے سامنے حق کلیئر کٹ ہے اور امت اس کے اوپر متفق چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے امت میں بہت سی چیزوں میں اختلافات رہے ہیں، لہذا میں نے اس اختلاف کو لے لیا، آپ نے اس اختلاف کو لے لیا، وہ اختلاف بھی صحیح ہے، یہ اختلاف بھی صحیح ہے۔ ایک بندے نے قرآن پہ زیادہ محنت کی، ایک بندے نے دعا پہ زیادہ محنت کی، تو دونوں نے عبادت کی یا ایک نے کی؟ دونوں نے عبادت کی۔ لہذا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول، یہ تمہارے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے کتابیں بھی دی، انہوں نے تمہارے پاس رسول بھی آئے، لیکن تم لوگوں نے جان بوجھ کر
صحیح راستے کو چھوڑا اور غلط راستے کو اختیار کیا، چنانچہ غلط راستہ بتایا۔ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، چنانچہ ہمارے پاس مکمل کا مکمل اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خود سری میں مبتلا ہوں، اپنی مرضی سے دین کا راستہ چنیں۔ چنانچہ اب ہمیں خود پتہ ہے کہ فلم دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا یا میوزک سننا یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خود سے سنیں تو کوئی بھی دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ گندگی دیکھو، آپ فلمیں دیکھو، کوئی دین اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، تو کوئی دین اس کو منع نہیں کرتا، کوئی دین اس کو منع نہیں کرتا۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ خود سری میں مبتلا ہوتے ہیں یا کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آگے واقعہ سنایا قوم موسیٰ علیہ السلام کا کہ قوم جبارین جب مقابلے میں آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دو قسم کے عمل کیے۔ ایک کیا ہوا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، کچھ لوگ دو بندے تھے، ایک حضرت یوشع بن نون تھے، ایک حضرت کالب بن یوحنا تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، اور دوسرے لوگوں نے کیا کہا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ انت وربک فقاتلا، اذهب انت وربک، آپ جائیں، اللہ آپ اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم تو ان هاهنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسے انہوں نے، ایک نے مقابلے کا راستہ اختیار کیا، ایک نے سستی کا راستہ اختیار کیا، آگے تمہارے اندر بھی دو قسم کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ یہ ابتداء آفرینش سے ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور قابیل، اور دونوں میں جنگ ہوئی، ایک نے غلط راستہ اختیار کیا، ایک نے صحیح راستہ اختیار کیا، اور صحیح راستہ جس نے اختیار کیا اس کے ساتھ بظاہر یہ ہوا کہ وہ قتل کر دیا گیا، لیکن وہ کامیاب ہے، اور جس نے غلط راستہ اختیار کیا اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور وہ اس کے ساتھ آباد ہو گیا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ اس کی مثال فبعث اللہ غرابا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کوا بھیجا۔ تو اب ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس طرح کی انہونی چیزوں پہ عمل کریں کہ ایک واضح محکم چیز ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ذکر کریں۔ چنانچہ یہاں چونکہ مجرم کا ذکر ہے تو مجرم کی سزائیں، جس سے ڈاکو کی سزا ہے، قتل کی شناعت ہے، اور کفر کے حوالے سے چیزیں ہیں، چور کی سزا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ڈاکو کی سزا ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جب قوم میں اتنے سارے اجرام ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، تو نیک لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی برا لگ رہا تھا اس سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور تسلی میں سمجھا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ غلطی گندگیوں میں پڑتے ہیں آپ پریشان نہ ہو۔ وہی اصول دوبارہ ذکر کیا جو میں نے، کہ جو برائی میں پڑتا ہے اپنے اختیار میں، سماعون للکذب، جان بوجھ کے جھوٹ سنتے ہیں، کتنی خوبصورت بات، سماعون للکذب، جان بوجھ کے جھوٹ سنتے ہیں، اکالون للسحت، جان بوجھ کے حرام کھاتے ہیں، تکلف کے ساتھ جھوٹ سنتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ ڈرامے، کیا ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، فلمیں کیا ہوتی ہیں، فلم جھوٹ ہوتی ہے، جان بوجھ کے دیکھتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گمراہی خود اختیار کی ہے، چنانچہ جو گمراہی اختیار کرے گا وہ خود اختیار کرے گا، چنانچہ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا خود اپنے اختیار سے کرے گا۔ انسان کہیں بھی مجبور محض نہیں ہے، کہیں مجبور محض نہیں ہے۔ چنانچہ مثالیں دی تورات کی، انجیل، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، تورات کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ ہم نے اس میں بھی یہی احکامات نازل کیے۔ وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی قوانین لے کر آئے تھے اور اسی کی تصدیق حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظہ، تورات، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ، کہ اہل انجیل نے بھی اسی طرح معاملہ کیا۔ پھر وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید جو نازل کیا وہ بھی اسی طریقے سے نازل کیا۔ یعنی ابتدائے آفرینش، یعنی کائنات جب سے بنی ہے اس کے بعد سے قوانین ایک ہے، شکلیں مختلف بن گئی، قوانین بن ایک ہی ہیں۔ تو یہ ذکر کیا، اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھو اتنی سی بات واضح ہوگی، جب واضح ہوگی تو کوئی بندہ کافر ہے تو اپنے اختیار سے ہے، کوئی بندہ فاسق ہے تو اپنے اختیار سے ہے، کوئی بندہ مسلمان ہے تو اپنے اختیار سے، بات واضح ہوگی۔ چنانچہ اب مسلمانوں تم نے اہل کفر سے بچنا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اب ان کو دوست مت سمجھنا، کیونکہ یہ جان بوجھ کے کفر کر رہے ہیں۔ جب جان بوجھ کے کفر کر رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو ادھر جانے والا اور ادھر جانے والا ایک راستے پہ کیسے ہو سکتا؟ لہٰذا ان سے دور رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ آج کا نظم کہتا ہے کافروں سے دوستی کیسے منع ہونی چاہیے، بھی یہ تو زیادتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ چونکہ اصول نہیں جانتے تو اس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک بات واضح کر دی کہ یہ اس نوعیت کے معاملات ہیں، اور پھر ان کی مزید شناعت ایک واضح طور پر بیان کی کہ جو اہل کفر ہے ان کے سامنے چونکہ دینی رہنمائی نہیں رہتی، جس شخص کے سامنے بھی دینی رہنمائی نہیں رہتی اس کے سامنے کچھ عوارضات پیش آتے ہیں۔ وہ عوارضات کیا ہوتے ہیں؟ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اندر اندر، جو حیا رکھتے ہیں اندر اندر جاہل ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا دنیا کا، ان کو کیا پتا، ہم سے پوچھو، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم جانتے ہیں حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، ان کو کیا پتا ہے، اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، ہم ادھر جاتے ہیں ادھر، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو بھی مکے سے نکلے نہیں، آپ باہر نکلے آپ کو پتہ چلے دنیا کیا ہے۔ چنانچہ نمبر ایک دین کی حکارت آتی ہے جب انسان کے سامنے دینی رہنمائی نہیں رہتی، تو پہلا عارضہ آتا ہے دین کی رہنمائی ان کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو ان کے اندر آپس میں بغض اور آپس میں عداوت آنے لگتی ہے، ان کے آپس میں کینہ آنے لگتا ہے، یعنی ہر بندہ خود غرض بن جاتا ہے، اس کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا امریکہ سے، میں نے ان کو کسی مسئلے میں پریشان تھے تو میں نے ان کو سمجھایا، تو اگلی مرتبہ پھر رابطہ کیا، ان کو میں نے سمجھایا، کافی ان کو خوشی ہوئی، تسلی ہوئی۔ اگلی مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ رزلٹ بتائیے، اگلی مرتبہ رابطہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ مجھے ٹائم کیوں دے دیں، یقیناً آپ مجھ سے کچھ غرض رکھتے ہیں اس لیے آپ مجھے ٹائم دے دیں۔ اور میں نے کہا بھائی اس کو چھوڑو، مجھ سے بات کرو۔ نہیں آپ پہلے بتائیں آپ مجھے ٹائم کیوں دے دیں۔ تو کیا ہے کہ جب انسان کے سامنے دینی رہنمائی نہیں رہتی تو انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وسعت نہیں رہتی، اس کے دل میں تنگی آنے لگتی ہے لوگوں کے بارے میں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے بارے میں تنگی آنے لگتی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ لوگوں کے بارے میں تنگی آنے لگتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ گستاخیاں ہوتی ہیں، قرآن مجید جلائے جا رہے ہیں، کیا ہے دل میں تنگی آ گئی، جب تنگی آ گئی تو کریٹیسزم انسان کا بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، انہیں عوارضات آنے لگتے ہیں۔ اور چنانچہ آگے سمجھایا کہ مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ چنانچہ اہل کتاب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھ لیں آپ نے کار پیغمبری ادا نہیں کیا۔ چنانچہ مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب اللہ پر چلائیں۔ چنانچہ اسی کے بارے میں آگے پوری بات ذکر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ مائدہ دراصل اس میں اکثر تخاطب اہل کتاب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین سے، اور پھر ان کو حضرت عیسیٰ کی پوری حقیقت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ فقط بندے اور رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت جعفر نے جب بات کی تھی تو یہی بات کی تھی۔ چنانچہ لوگوں کو برائی سے روکنا مبلغین کی ذمہ لازم ہے، زبان کے ذریعے سے روکیں۔ پھر اہل کتاب کے اندر بھی بتایا کہ دو قسمیں ہیں، اہل کتاب کے اندر بھی یہ واضح کر دیا دو قسمیں، ایک ہوتے ہیں زائنسٹ ہوتے ہیں اور دوسرے عام اہل کتاب ہوتے ہیں۔ تو زائنسٹ یہ جو جتنی باتیں ذکر کی یہ زائنسٹ کے بارے میں، جیسے یہودی میں بھی زائنسٹ ہوتے ہیں اور عیسائیوں میں زائنسٹ ہوتے ہیں، جیسے آج کل مسجد اقصی پہ جو بمباری یہ زائنسٹ یہودی کرتے ہیں، خود دیگر یہودی لوگ بھی مسجد اقصی کے خلاف کی جانے والی جو حرکتیں ہیں اس کے خلاف ہیں اور باقاعدہ ان کے سٹیٹمنٹس آج بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ زائنسٹ قسم کے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اہل کتاب ہیں اور وہ حق کی تلاش میں، ان کی تعریف کی کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایک تو یہ لوگ ہیں جو زائنسٹ قسم کے ہیں، اور دوسرا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کچھ لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں
جو کہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہ صحیح اپنی کتاب کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ چنانچہ ایسے اہل کتاب کو اور پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے دوبارہ بتایا کہ پاکیزگی کی طرف آؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، پاکیزگی کی طرف آؤ۔ جیسے پاکیزگی میں ایک شرط، ایک رکن تھا، وہ رکن یہ تھا کہ آپ حرام چیز کو حلال مت کرو، خنزیر کو حلال نہ کرو، مردار کو حلال نہ کرو۔ پھر آگے یہ بھی بتایا کہ لا تحرموا الطیبات، لیکن جو حلال ہے اس کو بھی حرام نہ کرو، جو حلال چیزیں اس کو منع نہیں کرو، بھئی یہ چیز منع نہیں ہے۔ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ ایسے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک چیز ایسی ہوتی تھی جیسے کہ 28ویں پارے میں واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پیا، تو شہد کی وجہ سے کچھ آپ کو تکدر ہوا، تو آپ نے یعنی پریشانی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں دوبارہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو یعنی آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، لم تحرم ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کی اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے بہت اہم چیزیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ حرمت اشیاء کا بیان ہے کہ دیکھو یہ چیزیں حرام ہے، اس کے علاوہ تم اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے، کوئی چیز حلال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس میں خمر، میسر، انصاب، ازلام، اس کا ذکر حرمت کا ہے۔ پھر احل لکم صید البحر، جو سمندری جانور ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، یہ بات ہم نے واضح کر دی۔ جب یہ بات ہم نے واضح کر دی تو اس بات کے اندر زیادہ باریکی میں مت جاؤ، اتنی دقت نظر سے ہر مسئلے کو مت دیکھو، بس جو اللہ نے بتا دیا، جو پیغمبر نے بتا دیا اور جو اس کی تشریح میں علماء نے بتا دی، بس اس سے اوپر آپ جاؤ گے تو بڑی دقت نظر میں پڑ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ بہت سے وسوسے کے مریض، جہاں وہ واش روم میں فلش ہوتا ہے اس سے چھینٹے تو آتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ باریک چیزیں ہیں۔ اور لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے سامنے کھلیں گی تو تمہیں پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے والد کون ہیں، میرے والد کون ہیں؟ بھی اگر آپ ابھی والد کا پوچھو گے تو اگر صحیح والد نکلا ہے تو فائدہ کیا، اور اگر غلط نکلا ہے، تمہاری ماں نے بےایمانی کی تھی تو تمہارا کیا فائدہ، اس میں کیا چیز؟ یعنی ایسی سوال نہ کرو جس میں تمہیں بلا وجہ کی پریشانی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اہل کتاب کی طرف دوبارہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہی مضمون جو پیچھے میں نے ذکر کیا۔ پھر اس میں ایک وصیت والا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے، ان کی پیدائش سے لے کے ان کے آگے تک کے واقعات، نبوت ملنے تک کے واقعات کا ذکر فرمایا، اور آخر میں قال عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتاریے۔ چنانچہ صحیح روایات کے مطابق آسمان سے ایک دسترخوان اترا جو کہ تقریباً 520 دن تک وہ دسترخوان بچھا رہا، اور لوگوں نے اس دسترخوان سے ایک زمانے تک استفادہ کیا، اور آتے تھے کھاتے تھے، آتے تھے کھاتے تھے، اور دسترخوان آسمان سے اترا تو وہ بھرا ہوا رہتا تھا۔ بعض حضرات مفسرین نے منع کیا کہ نہیں، دسترخوان اترا نہیں تھا، حضرت عیسیٰ نے لوگوں کے اوپر غصے میں آ کے یہ دعا کر دی تھی، لیکن لوگوں نے آ کے توبہ طائب ہو گئے کہ نہیں، ہم ایسا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال دونوں قسم کی باتیں ہیں، صحیح بات بظاہر فقہاء مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا اور کئی دن تک وہ دسترخوان رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور متبعین نے اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھانے کی کوشش کی، لیکن ڈر گئے کہ بھئی یہ تو ہمارا مطالبہ غلط تھا، دیگر امتوں میں ایسا مطالبہ نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے غلط مطالبہ کیا، لہذا حقدار لوگ وہ کھانا کھاتے تھے، امراء جو امیر لوگ تھے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، سفرہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو خالی بچھا ہوا ہو، تو مائدہ کھانے والا دسترخوان۔ تو یہ ساری صورت اس کے یہاں تک آ کے مکمل ہو رہی ہے۔ آج کا درس یہیں تک ہوگا، آج یعنی ہمارا جو پارہ پڑھا جائے گا وہ بھی یہیں تک پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے